بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے، جس خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، انسان، مسلمان اور سب سے بڑھ کر پیارے محبوب علیہ السلام کا غلام پیدا فرمایا، اور بے حد و بے حساب درود و سلام جناب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ہمیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کا نور عطا فرمایا۔ حمد و ثنا کے بعد میرے لائق و صد احترام عزت مآب غیور مسلمان بھائیوں، بالخصوص علماء کرام، نعت خوان حضرات، نقیب محفل، اور جن احباب نے آج کی اس محفل کا انتظام و انصرام کیا، جناب چودھری سیف سکندر صاحب، چودھری عبد النعیم صاحب، جناب چودھری زمان اللہ صاحب، محمد اکبر صاحب، محمد یوسف صاحب، رانا احمد علی صاحب، اکرم گوندل صاحب، اور اس مسجد کی کمیٹی حاجی ماسٹر محمد خان صاحب، اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارا آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قیامت میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ یہ محفل جس کا عنوان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے ساتھ موسوم ہے، اسی حوالے سے چند معروضات عرض کرنی ہے۔ 11 ربیع الثانی کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے، اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر بھی ہیں، اور انہی کو 11ویں والے پیر بھی کہا جاتا ہے۔ تو 11 ربیع الثانی کو بڑی 11ویں ہم مناتے ہیں، یعنی حضرت پیران پیر کا عرس مناتے ہیں۔ آپ احباب بحمدہ تعالی عرس کا لفظ سنتے رہتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ عرس کا معنی کیا ہے؟ عرس کا معنی کیا ہے؟ میں تھوڑی سی بات اس پہ کر کے اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ عرس کا معنی خوشی اور شادی ہے۔ عرس کا معنی کیا ہے؟ خوشی یا شادی، یہ عرس کا معنی ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، جس دن کسی اللہ کے ولی کا وصال ہو، کیا وہ خوشی کا دن ہے؟ کیا وہ شادی کا دن ہے؟ تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ آج فلاں بزرگ کا عرس ہے، آج حضرت پیران پیر کا عرس ہے، آج حضرت شیخ سرہندی کا عرس ہے؟ عرس کا معنی تو خوشی اور شادی ہے، لیکن جس دن ہم عرس مناتے ہیں اس دن اس بزرگ کا وصال ہوتا ہے، تو وہ ہمارے لیے تو بڑی غم کی خبر ہے کہ اللہ کا ولی جس دن دنیا سے رخصت ہوا، تو وہ تو ایک پریشانی کا دن ہے کہ اللہ کا ولی ہم سے جدا ہو گیا۔ پھر آپ اسے عرس کیوں کہتے ہیں؟ تو پہلے میں اس سوال کا جواب دوں، پھر آگے اپنی گفتگو لے کر چلتا ہوں۔ میرے بھائیو، در حقیقت عرس کا معنی خوشی ہے، اور جس دن کوئی اللہ کا ولی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، ہم اس دن عرس مناتے ہیں۔ لیکن عرس اس وجہ سے مناتے ہیں کہ در حقیقت ہمیں وہ داغ مفارقت دے کر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، لیکن یہ خوشی کا دن اس وجہ سے ہے کہ ہم سے تو وہ جدا ہوئے، لیکن اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ہم سے تو جدا ہو گئے، ہمیں تو داغ مفارقت دے گیا وہ اللہ کا ولی، تو ہمارے لیے تو یقیناً پریشانی کا دن ہے۔ تو ہم
اپنی پریشانی کو سامنے نہیں رکھتے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دن اس اللہ کے ولی کی ملاقات اپنے رب سے ہونے والی ہے، تو اس لیے آج کا دن اس ولی کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے۔ آج کا دن اس ولی کے لیے بڑی، اگر بات یوں سمجھ نہیں آتی تو میں دوسرے پیرائے میں سناتا ہوں۔ امام قرطبی اپنی کتاب میں موت کی تعریف کرتے ہیں۔ موت کیا ہے؟ فرمائے موت کی ایک تعریف تو یہ ہے کہ جسم سے روح جدا ہو جائے، یعنی فرماتے ہیں کہ موت فنا ہونے کا نام نہیں، موت مٹ جانے کا نام نہیں، بلکہ موت کیا ہے؟ جسم سے روح جدا ہوئی، اس چیز کا نام موت ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک عام بندے کی موت ہے جو اس کے لیے وبال جان ہے، اور ایک اللہ کے ولی کی موت ہے۔ فرماتے وہ موت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، فرماتے ہیں کہ موت ایک پل ہے جو ایک یار کو دوسرے یار سے ملاتا ہے۔ موت کیا ہے؟ یہ تھوڑی ایکو کم کر دیں، آواز بس صاف ہو جائے۔ موت کیا ہے؟ فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، فرماتے موت ایک پل ہے جو ایک یار کو دوسرے یار سے ملاتا ہے۔ تو جب کسی اللہ کے ولی کی موت آتی ہے، وہ اس کے لیے وبال جان نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے ولی کی موت ایک ایسا پل ہوتی ہے جس پل کو وہ کراس کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملتا ہے۔ فرماتے موت ایک پل ہے جو ایک یار کو دوسرے یار سے ملاتا ہے۔ تو پھر بتاؤ نا کہ جب اللہ کا ولی اس موت کو سینے سے لگاتا ہے تو وہ موت اس کے لیے وبال جان نہیں بلکہ ایک تحفہ ہوتی ہے جو یار سے ملنے کی صورت اختیار کرتی ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ الموت تحفۃ للمؤمن، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں موت تو بندہ مومن کے لیے تحفہ ہے۔ کیا ہے؟ تو یہ تحفہ کیسا تحفہ ہے؟ فرماتے ہیں کیونکہ جب بندہ مومن کو موت آتی ہے تو وہ اس فانی دنیا کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ موت اس کے لیے تحفہ ہے۔ ایک مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت اسرائیل حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگی کہ اے پیارے خلیل، موت کا پیغام لے کر آیا ہوں، زندگی پوری ہو چکی۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے ملک الموت، ذرا رک جاؤ، میں اپنے خدا سے دو باتیں کر لوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، عرض کی کہ مولا ایک طرف تو اپنا دوست بھی کہتا ہے اور دوسری طرف پھر پیغام موت بھی بھیجتا ہے، مولا یا تو یار کہنا چھوڑ دے یا موت دینا چھوڑ دے۔ ایک طرف تو مجھے اپنا خلیل اور اپنا دوست کہتا ہے، دوستی کے دعوے کرتا ہے، اور دوسری طرف پھر تو پیغام موت بھی بھیج دیتا ہے، تو مولا یہ کیسی دوستی ہے؟ دوست دوست کو مارتا تو نہیں، مولا تو مجھے دوست بھی کہتا ہے اور اسرائیل کو پیغام موت بھی دے کر بھیجتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے پیارے ابراہیم، تو پھر دوستی کا دعویٰ اگر میرا ہے تو تیرا بھی تو دوستی کا دعویٰ ہے یا نہیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں مولا بالکل، اگر تو نے مجھے دوست بنایا ہے تو میں نے بھی صرف تجھے دوست بنایا ہے، تیرے سوا میرا کوئی خلیل نہیں۔ پھر رب نے کہا کہ پیارے خلیل بتاؤ، جب ایک یار دوسرے یار کو پیغام ملاقات بھیجے تو اس کی ملاقات کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے یا رد کرنا چاہیے؟ حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ قبول کرنا چاہیے، جب یار نے جو پیغام ملاقات بھیجا ہے تو دوسرے یار کا حق بنتا ہے کہ اس کو قبول کرے۔ تو رب نے فرمایا کہ پیارے خلیل، پھر میں تجھے موت کا جو پیغام دے رہا ہوں وہ در حقیقت میری ملاقات کا پیغام ہے۔ اے ابراہیم اب خود دیکھ لے، تو میری ملاقات کے پیغام کو قبول کرنا چاہتا ہے یا میری ملاقات کو ترک کرنا چاہتا ہے؟
حضرت ابراہیم کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میرے لیے موت وبال جان نہیں ہے، بلکہ میرے لیے موت یار کی ملاقات کا پیغام ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اسرائیل جلدی آؤ اور میری روح قبض کر لو، تاکہ میں اس موت کا جام پی کر اپنے خالق حقیقی سے ملاقات کر لوں۔ تو پتہ چلا کہ ان لوگوں کی جو موت ہوتی ہے وہ ان کے لیے وبال جان نہیں ہوتی، بلکہ ان کے لیے وہ موت رب سے ملاقات کا پیغام ہوتی ہے۔ اس لیے یہ موت کو خوشی کے ساتھ گلے لگا کر اپنے خالق حقیقی سے ملاقات کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی اسرائیل حاضر ہوئے، لیکن آداب کا خیال نہ رکھا اور آ کر ڈائریکٹ پیغام موت سنا دیا کہ پیارے موسیٰ، میں موت کا پیغام لے کر آیا ہوں، وقت ختم ہو چکا۔ تو حضرت موسیٰ جلال میں آ گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ کوئی آداب ہوتے ہیں، کوئی بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اسرائیل کو ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے۔ اب اگر دیکھا جائے انبیاء کے اندر، تو انبیاء پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان پر مظہر عتم کے طور پر ثابت آتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی نبی کو دیکھیں گے کہ اس نبی کی سخاوت بڑی ہوگی، تو وہ نبی اللہ تعالیٰ کی صفت سخاوت کا مظہر ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ کوئی نبی جو ہے اس کے اندر ہمدردی بہت زیادہ ہوگی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفت حلم اور صفت رحم کا مظہر عتم ہوتا ہے۔ اور کسی نبی میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی جلال والی صفت ہوگی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفت جلال کا مظہر ہوگا۔ تو گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے کو اپنی صفات سے نوازتا ہے۔ ذرا میں رک کر یہ بات آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لوگ قرب حاصل کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات کا رنگ ان بندوں پہ چڑھاتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، لوگ بھی رنگ چڑھاتے ہیں، لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر رنگ کون چڑھاتا ہے۔ اب توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ جب کوئی بندہ نوافل پڑھ پڑھ کر اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو پھر اللہ اسے انعام کیا عطا کرتا ہے، تو پھر رب فرماتا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، سیاستہ کی حدیث ہے۔ رب فرماتا ہے فَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ بندہ دیکھتا ہے۔ فَكُنْتُ يَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، رب فرماتا ہے میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ بندہ پکڑتا ہے۔ فرمایا فَكُنْتُ لِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اور فرمایا فَكُنْتُ رِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، میں اس بندے کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ مطلب جب کوئی بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادتیں کرتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے اور اللہ کا قرب پانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر اپنی صفات کا رنگ اس طرح چڑھاتا ہے کہ جسم کے اعضاء اس کے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت اس کے جسم میں رب کی صفات کا نور سرایت کر جاتا ہے۔ اب اگر وہ دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے، اگر وہ سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نور سے سنتا ہے، اگر وہ بولتا ہے تو اللہ کے نور سے بولتا ہے، اگر وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے تو اللہ کے نور سے پکڑتا ہے۔ کیونکہ رب کہتا ہے میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس بندے کے کان بن جاتا ہوں، اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں۔ تو مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا رنگ اس بندے پہ چڑھا دیتا ہے۔ اگر بات اب بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں اس طریقے پر آپ کو بات سمجھاتا ہوں جس کو مولانا اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی دیکھو،
آپ ایک لوہے کو آگ کی بھٹی میں رکھو کچھ دیر، آگ جب جلے گی تو اس لوہے کو بھی آگ جلائے گی۔ جب کچھ دیر کے بعد آپ لوہا اس گرم بھٹی سے باہر نکالو گے، اب آپ دیکھو گے کہ اس لوہے کا رنگ سرخ ہو چکا ہوگا۔ اب وہ لوہا جلائے گا، حالانکہ نہ تو لوہے کا رنگ سرخ ہوتا ہے نہ لوہا جلاتا ہے، لیکن ہوا کیا، لوہے نے جب سب کچھ اپنا آپ آگ پر وار دیا تو آگ نے لوہے پر اپنا رنگ چڑھا دیا۔ وہ لوہا جلاتا نہیں تھا، لیکن جب آگ نے اپنا رنگ چڑھایا اب وہ لوہا جلاتا ہے۔ لوہا سرخ نہیں ہوتا آگ کی طرح، لیکن جب اس لوہے نے اپنا سب کچھ آگ کے سپرد کر دیا، آگ نے اپنا رنگ چڑھا دیا، اب وہ لوہے جو ہے وہ آگ کی طرح سرخ بھی نظر آ رہا ہے۔ تو فرمایا بالکل اسی طرح جب ایک بندہ اپنی ذات کو مٹا دیتا ہے، جب ایک بندہ اپنی ذات کو ختم کر دیتا ہے، اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے، پھر رب اس بندے پہ رنگ چڑھاتا ہے اور اللہ کی صفات اس بندے کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو اب بھی بات سمجھ نہیں آئی تو میں ایک واقعے سے آپ کو بات سمجھانا چاہوں گا۔ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ اللہ کے بڑے ولی ہیں۔ آپ ایک مرتبہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، آپ کے چند مہمان آ گئے۔ اب اللہ کی عبادت چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اب دل کر رہا تھا عبادت بھی کروں اور دوسری طرف دھیان جاتا تھا کہ کہیں سنت ترک نہ ہو جائے۔ اسی کشمکش میں تھے کہ فوراً سامنے کی دکان سے ایک نان بائی آیا۔ اس نے کہا کہ حضرت اگر آپ مجھے حکم کریں، مجھے اجازت دیں تو آج آپ کے مہمانوں کی میں تواضع نہ کر دوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے مہمانوں کی مہمان نوازی نہ کر دوں۔ آپ نے کہا کہ رہنے دو۔ اس نے کہا نہیں جناب مجھے آج اجازت دے۔ تو آپ خوش ہو گئے، چلو میں اللہ کی عبادت بھی کر دوں گا، مہمانوں کی مہمان نوازی بھی ہو جائے گی۔ اب وہ نان بائی نے مہمانوں کی مہمان نوازی کی، تواضع کی، مہمان بڑے خوش ہو کر واپس چلے گئے۔ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بھی بڑی خوش کہ میری عبادت کا وقت بھی ضائع نہیں ہوا اور سنت بھی ادا ہو گئی۔ اب باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے اس نان بائی کو اپنے پاس بلایا۔ آپ نے کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا جناب میں نے کیا لینا، آپ نے کیا دینا، بس چھوڑو، میں نے مہمانوں کی مہمان نوازی کر دی، بس آپ خوش ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں مانگو، کیا مانگتے ہو؟ وہ کہنے لگا حضرت رہنے دو، میں نے کیا لینا ہے۔ آپ نے تیسری بار کہا نہیں مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اب نان بھائی کہنے لگا کہ حضرت میں نے مانگ لینا ہے۔ پھر آپ نے دینا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جو مانگو گے میں وہ دوں گا۔ اب اللہ کے ولی کی صحبت میں رہنے والا انسان تھا، اس نے دنیا نہیں مانگی، بڑی سوچ سمجھ کر اس نے سوال کیا۔ اس نے کہا کہ اے باقی باللہ اگر کچھ عطا کرنا چاہتے ہو تو مجھے بھی اپنے جیسا بنا دو، اگر کچھ دینا ہی ہے تو پھر مجھے بھی اپنی طرح بنا دو۔ حضرت باقی باللہ کہنے لگے کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، دامن چھوٹا ہے مانگ زیادہ رہے ہو، برتن چھوٹا ہے اور سوال بڑا ہے۔ وہ کہنے لگا جناب میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں نے مانگ لینا ہے، آپ نے دینا کوئی نہیں۔ آپ نے کہا نہیں نہیں اب مانگ لیا، اب دیں گے، لیکن میں نے تجھے تنبیہ کر دی، تیرا دامن چھوٹا ہے، خیرات بہت بڑی ہے، ذرا دیکھ کر۔ اب حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ اس نان بائی کو اپنے کمرے میں لے گئے۔ اب حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی جو عبادات کے سلسلے میں انہیں ملا ہوا روحانی فیض تھا، وہ ساری کی ساری توجہ انہوں نے اس نان بائی پہ ڈالی۔ تصوف کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں توجہ اتحادی۔ تو حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے اس نان بائی پر توجہ اتحادی ڈالی، اور تاریخ دانوں نے لکھا کہ جب کمرے سے باہر نکلے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ نان بائی کون ہے اور باقی باللہ کون ہے۔
مطلب حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے اس کے ظاہر کو بھی اپنے رنگ میں رنگ دیا، اس کے باطن کو بھی اپنے رنگ میں رنگ دیا، رنگ چڑھا دیا اپنا۔ اگر آپ کہیں گے کہ ایک واقعہ سنا کر آپ کی بات ثابت نہیں ہوتی، تو میں آپ کو لیے چلتا ہوں ہجرت کے مقام پر، جہاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور ابو بکر صدیق نے ہجرت کی۔ 3 دن اور 3 راتیں حضرت ابو بکر صدیق اور میرے مصطفیٰ ایک غار میں رہے، کوئی اور نہیں تھا، میرے مصطفیٰ کی توجہ تھی اور ابو بکر تھا۔ 3 دن اور 3 راتیں میرے مصطفیٰ کی توجہ کا مرکز صرف اور صرف ابو بکر صدیق تھے۔ اب ہوا کیا، جب میرے مصطفیٰ مدینے پہنچے، آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، لوگوں نے ابو بکر کو نبی سمجھنا شروع کر دیا، اور بعض لوگوں نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ہمیں بیعت کیجئے، ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، محدثین نے اس کا جواب لکھا۔ محدثین نے کہا کہ ابو بکر کی عمر زیادہ لگتی تھی، اس لیے لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ نبی ہے۔ لیکن ایمانداری سے بتائیں کہ عمر کا زیادہ ہونا کیا نبی ہونے کی دلیل ہے؟ عمر کا زیادہ ہونا کیا نبی ہونے کی دلیل ہے؟ نہیں۔ تو یہاں پر میرے شیخ الحدیث مولانا اشرف سیالوی صاحب بولے، وہ فرمانے لگے در حقیقت ہوا کیا کہ 3 دن ابو بکر میرے مصطفیٰ کی نگاہوں میں رہا، میرے مصطفیٰ کی توجہ میں رہا، تو میرے مصطفیٰ نے ابو بکر کے ظاہر کو بھی اپنے رنگ میں رنگ دیا، ابو بکر کے باطن کو بھی اپنے رنگ میں رنگ دیا۔ اب ابو بکر پر میرے مصطفیٰ کا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ اب لوگوں کو غلطی لگی کہ کون امتی ہے کون نبی ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے ابو بکر پر اپنا رنگ چڑھا دیا۔ تو یہ 2 باتیں میں نے اس زاویے میں کی ہیں کہ حضرت جب کوئی بندہ اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے، رب کے حضور جھکا دیتا ہے، پھر رب اس بندے پہ رنگ چڑھاتا ہے اور رب کا نور اس بندے کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے۔ اب دیکھیے نا حدیث اب سمجھ آئے گی۔ اب رب کہتا ہے کہ جب بندے نے اپنی ذات کو فنا کر دیا، اپنی ذات کو مٹا دیا اپنے رب کے حضور، تو پھر رب فرماتا ہے کہ اب میں اس بندے کی آنکھیں بن گیا۔ اب ایمانداری سے بتاؤ کہ جس کی آنکھوں میں رب کا نور سما جائے، پھر دور دیکھنا یا نزدیک دیکھنا اس کے لیے کیا بات رہ جائے گی؟ جس کے کانوں میں رب کا نور سما جائے، پھر قریب سے سننا یا دور سے سننا یہ اس کے سامنے کیا رہ جائے گا؟ تو میرے بھائیوں، جب ایک بندہ اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے تو رب تعالیٰ اس پر اپنا رنگ چڑھا دیتا ہے۔ آپ نے حضرت شیخ عبد القادر کی وہ کرامت سن رکھی ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر اپنے مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سے آپ کا رنگ زرد ہوا، آپ نے اپنا ہاتھ چادر میں ڈالا، جب باہر نکالا تو آپ کے ہاتھ پر ریت بھی لگی تھی، پانی بھی لگا تھا۔ مریدوں نے پوچھا کہ حضور کیا معاملہ ہے؟ آپ خاموش رہے۔ کچھ دن بعد کچھ لوگ مٹھائی لے کر حاضر ہوئے، کچھ دن بعد کچھ لوگ آئے مبارک دینے کہ حضور آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے بڑی توجہ فرمائی، بڑا کرم کیا آپ نے۔ تو ان طلباء نے پوچھا کہ بھائی ہوا کیا؟ وہ کہنے لگے ہم دریا میں ڈوبنے والے تھے، ہماری کشتی ڈوبنے والی تھی، ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی کا وسیلہ دے کر رب سے دعا مانگی، تو اچانک سمندر سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے ہماری کشتی کو سہارا دیا اور ہماری کشتی کو بننے لگا دیا۔ بیٹھے عبد القادر اپنے مدرسے میں ہیں، ہاتھ کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں کرامت سمجھ میں نہیں آئی، یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا سیدھی سی بات ہے، رب فرماتا ہے فَكُنْتُ يَدَهُ الَّذِي يَبْتِشُ بِهَا، میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اب جس کے ہاتھوں میں رب کا نور سرایت کر چکا ہے، بتاؤ اس کے لیے یہ کام کوئی مشکل رہا؟ پھر کہتے ہیں جی اس کی فریاد غوث اعظم نے کہاں سے سن لی؟ آپ کہاں بیٹھے تھے؟ وہ بندہ کہاں سے پکار رہا تھا؟ میں نے کہا رب فرماتا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو جس کے کان میں رب کا نور سرایت کر جائے، پھر دور سے سننا اس کے لیے کیا رہ جاتا ہے؟ کہتے جی وہ کشتی دیکھی کیسے؟
میں نے کہا رب فرماتا ہے فَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهَا، میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو بتاؤ جس بندے کی آنکھوں میں رب کا نور آ جائے پھر دور سے دیکھنا اس کے لیے کیا رہ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ حدیث سمجھ لی جائے نا جناب مسئلے حل ہو جائیں، اور یہ حدیث تصوف کی اصل ہے۔ لوگوں کو تو آج کل تصوف کی ٹرم کا ہی کوئی نہیں پتا، تصوف کی اصطلاحات کا ہی کوئی نہیں پتا، اور جناب اعتراض بڑے بڑے بزرگوں پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح آج جناب سوشل میڈیا پر ایک مرزا انجینئر جیسا جناب ایک فتنہ برپا ہے، وہ جناب جہاں پر آتا ہے بزرگوں کی ان باتوں کو اپنی عقل پر تولتا ہے، اور تصوف کی اصطلاحات کو وہ اپنی عقل پر تولتا ہے۔ جس بندے کو پتہ ہی نہیں تصوف ہے کیا، تصوف کی اصطلاحات کیا ہیں، اور تصوف کی اصل کون سی احادیث ہیں، کون سی آیات ہیں، اب وہ بندہ اگر تصوف پر بات کرے گا تو یقیناً وہ بندہ کوئی نہ کوئی جہالت پھینکے گا، علم کی بات وہ نہیں کر سکتا۔ پتہ ہی کوئی نہیں بیچارے کو کہ تصوف ہے کیا بلا۔ تو جس بندے کا کوئی میدان نہیں نہ ہوتا اس بندے کو اس میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے۔ اب ایک بندہ جناب ڈاکٹر ہے، وہ آپریشن کر رہا ہے، کوئی مولانا صاحب جا کر اس کو کہیں کہ بھائی ایسے آپریشن نہیں ایسے کرو، وہ ڈاکٹر کہے گا مولوی صاحب اپنا کام کرو، جڑا تھوڑا کام میں اے میرا شعبہ ہے تو مینو اس کام کرن دو۔ میں اسی طرح کہتا ہوں بھائیو، دین کا شعبہ اللہ نے علماء کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ دین کے شعبے میں ہر بندہ ٹانگ اڑاتا ہے، جی اے مسئلہ اینج نہیں تو اینج ہے، یہ ایسے نہیں تو ایسے ہے۔ اور بھائی جب ہم کسی کے شعبے میں بات کریں گے وہ ہمیں ٹوکے گا، وہ کہے گا مولانا یہ آپ کا شعبہ نہیں ہے، یہ انجینئرنگ کا شعبہ ہے، انجینئر جانتا ہے، یہ ڈاکٹر کا شعبہ ہے، ڈاکٹر جانتا ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی پھر دین کے ساتھ کیوں ظلم کرتے ہو؟ جس بندے نے 10 سال دین پڑھا ہے آپ اس کے سامنے جناب دین کے معاملات میں ٹانگ اڑاؤ اور کہو کہ نہیں جو میں بات کر رہا ہوں وہی دین ہے، تمہاری بات دین نہیں ہے۔ یہ چیز ہمیں لے کر ڈوب چکی ہے۔ تو بہرحال میں اس بات کی طرف واپس آتا ہوں جہاں سے میں نے بات تصوف کی طرف موڑی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی صفت جلال کا رنگ چڑھا ہوا تھا، تو حضرت اسرائیل کو ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ اب حضرت اسرائیل کی آنکھ کا ڈیلا باہر نکل آیا۔ حضرت اسرائیل وہ آنکھ اٹھا کر اللہ کی پاک بارگاہ میں، حضرت اسرائیل نے کیا کہا؟ فرمایا کہ مولا تو نے مجھے اس بندے کے پاس پہنچا ہے لا یرید الموت، جو مرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا۔ آپ مجھے لگتا ہے ڈھیلے بیٹھے ہیں، یہ لفظ قابل توجہ۔ فرمایا لا یرید الموت، فرمایا مولا تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جس کا مرنے کا ارادہ ہی کوئی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی ولی کر کچھ نہیں سکتے، انہیں تو اپنے موت پر اختیار کوئی نہیں، وہ تو جناب ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے۔ میں نے کہا یہاں حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ کے بارے میں جناب اسرائیل نے کہا کہ مولا تو مجھے ایسے بندے کے پاس بھیج رہا ہے جو مرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ ارادہ نہیں رکھتا، ارادہ اس کا ہوتا ہے جس کے پاس کوئی اختیار ہو، جس کے پاس اختیار نہ ہو اس کا ارادہ بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے اسرائیل بتاؤ ہوا کیا؟ عرض کی کہ مولا میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا تو ان کا مرنے کا ارادہ ہی کوئی نہیں، انہوں نے تو جلال میں آ کر مجھے تھپڑ رسید کر دیا، میری آنکھ باہر نکال دی۔ رب نے فرمایا کہ اے اسرائیل پریشان نہ ہو، جو تیرا نقصان ہوا ہے ہم پورا کر دیتے ہیں، لیکن اب اگر اللہ کے نبی کی پاک بارگاہ میں جاؤ تو ذرا ادب سے جانا۔ مولا ادب سے کیسے؟ فرمایا جا کر موسیٰ سے پوچھو پیارے موسیٰ اگر ارادہ ہے تو لیے چلتا ہوں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو اپنے رب سے بات کر لو۔ اب اسرائیل گئے، جا کر جناب بڑے ادب سے عرض کی کہ پیارے موسیٰ اگر مرنے کا ارادہ ہے تو میں لیے چلتا ہوں، اگر دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہو تو خدا سے بات کر لو۔ فرمایا ہوگا کیا؟ فرمایا رب کا یہ حکم ہے کہ پیارے موسیٰ اگر دنیا میں رہنا ہے نا
تو یہ ایک بکری ہے، اس کی پشت پر ہاتھ رکھو، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے رب اتنے سال عمر بڑھا دے گا۔ رب نے یہ آپ کے لیے فیصلہ کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے اسرائیل بتاؤ اتنے سال عمر بڑھ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پیارے موسیٰ پھر بھی اللہ کا وعدہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موسیٰ آنی پھر بھی موت ہے، اللہ وعدہ کر چکا ہے، اب یہ اللہ کا اٹل حکم ہے، آنی پھر بھی موت ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اسرائیل اگر اتنے عرصہ زندہ رہنے کے بعد بھی موت آنی ہے پھر دیر نہ کرو، میری روح ابھی میرے جسم سے نکال دو، چلو یہاں سے نکل کر میں اپنے خالق حقیقی سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ پتہ کیا چلا کہ ان لوگوں کی جو موت ہوا کرتی ہے وہ ان کے لیے وبال نہیں ہوتی بلکہ رب سے ملاقات کا پیغام ہوا کرتی ہے۔ آپ نے وہ واقعہ بھی سن رکھا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے وصال کا وقت تھا، جبریل امین میرے مصطفیٰ کے سرہانے کھڑے ہوئے ہیں، حضرت اسرائیل تشریف لے آئے۔ حضرت اسرائیل نے کہا کہ اے پیارے نبی اللہ کی طرف سے پیغام موت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت اسرائیل کی طرف دیکھا کہ اسرائیل مشورہ دو، آخر تمہاری میری بڑی پرانی سنگت ہے، تم مجھے بڑا پرانا جانتے ہو، بڑی پرانی یاری ہے، تو کوئی مشورہ دو، کیا ابھی میں چلا جاؤں یا کچھ اور عرصہ اپنی امت میں رہوں؟ تو حضرت جبرائیل کے کیا الفاظ سے فرمایا اللہم قد اشتاق الی لقائک، فرمایا کہ پیارے نبی رب کو آپ کی ملاقات کا شوق بڑا ہے، پیارے نبی رب کو آپ کی ملاقات کا شوق بڑا ہے۔ تو پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہم رفیق الاعلیٰ، اگر رب کو میری ملاقات کا شوق ہے تو پھر میں بھی اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میرے مصطفیٰ نے اجازت دی کہ اے اسرائیل میری روح کو نکال لو میرے جسم سے تاکہ میں بھی اپنے رب سے ملاقات کر لوں۔ تو میرے بھائیوں یہاں پر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کی جو موت ہوتی ہے ان کے لیے وبال جان نہیں ہوتی بلکہ ان کی موت ان کے لیے رب سے ملاقات کا پیغام ہوتی ہے، ان کی موت ان کے لیے تحفہ ہوتی ہے، یہ بڑی خوشی سے موت کو گلے لگا کر اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو اس ولی کا ہم سے جدا ہونا تو دکھ ہے، لیکن اس ولی کا رب سے ملاقات کرنا اس ولی کے لیے خوشی ہے۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ اس بزرگ کے وصال کا دن عرس یعنی خوشی کا دن ہے، کیونکہ در حقیقت وہ ولی ہم سے جدا ہو رہا ہے اور اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہے۔ اب سمجھ آئی عرس کو عرس کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہتے ہیں۔ اور بھائی یہ پھر فنا تو نہیں نہ ہوتے، آپ کیا کہتے ہیں فلاں بزرگ انتقال کر گئے، انتقال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جگہ بدلنا۔ آپ کہتے ہیں بزرگ وصال کر گئے، وصال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملنا۔ کبھی ان لفظوں کی طرف غور کیا؟ یا فلاں بزرگ انتقال کر گئے مطلب کیا؟ ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں تشریف لے گئے، فنا نہیں ہوئے۔ کہتے ہیں بزرگ وصال کر گئے، وصال کا مطلب ملنا ہوتا ہے، تو مطلب کیا ہے کہ یہ بزرگ اب اپنے رب کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ رب فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، رب فرماتے ہیں ضرور ہم انہیں اچھی زندگی عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اور بھائی زندہ تو پہلے بھی ہیں، اب کون سی زندگی؟ فرمایا تم سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد ختم ہو گئے؟ فرمایا نہیں، مرنے کے بعد ہم انہیں ایسی زندگی عطا کریں گے جو دنیا کی زندگی سے 1000 درجہ بہتر ہوگی۔ تو فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں اس سے اعلیٰ زندگی عطا کریں گے۔ اور اب نے کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ کیا کہا؟ اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ لوٹنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حضرت لوٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس سے چلا گیا کہیں اور، آپ اسے اب کیا کہتے ہو کہ واپس آ جاؤ، لوٹ آؤ،
تو یہ اللہ کے نفوس قدسیہ رب کی طرف سے ہمارے پاس آتے ہیں. تو جب ان کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو رب کہتا ہے کہ اے میرے پیارو، اب تمہارا وقت پورا ہو چکا ہے، آؤ اب اپنے رب کی ملاقات کے لیے واپس آ جاؤ. کیا فرمایا؟ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ. تو پتہ چلا ان کے لیے موت فنا ہونے کا نام نہیں، ختم ہونے کا نام نہیں، بلکہ ان کو موت آئی ہے، ضرور آئی ہے، لیکن رب نے موت کے بعد انہیں ایسی زندگی عطا کی ہے جو دنیا کی زندگی سے بہت اعلیٰ زندگی ہے. تو بتاؤ نا، کوئی چیز ادنا چھوڑ کر اعلیٰ چیز کی طرف جائے تو خوشی ہے یا غمی ہے؟ تو یہ بزرگ یہ ادنا دنیا چھوڑ کر اعلیٰ کی طرف جاتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں آج بزرگوں کا عرس ہے کہ یہ ادنا چھوڑ کر اعلیٰ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. سمجھ آ گئی؟ میں اپنے وقت کو بھی دیکھ لوں، ٹائم مختصر ہے میرے پاس. اب جو میں نے آیت پڑھی تھی میں اس پر 2-4 باتیں صرف کرنا چاہوں گا. توجہ ہے آپ کی؟ آپ نے آیت سن رکھی ہے، ٹھیک ہے، میں لیکن آج آپ کو اس آیت کی گہرائی میں لے کے جانا چاہتا ہوں. آیت آپ نے سنی ہوگی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. ذرا کبھی غور کیا کہ خوف اور غم ہوتا کیا ہے؟ کبھی غور نہیں کیا؟ آج غور کیجئے. حضرت خوف کا تعلق زمانہ مستقبل کے ساتھ ہے، غم کا تعلق زمانہ ماضی کے ساتھ ہے. تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا، بالکل میری طرف آپ نے توجہ رکھنی ہے. اگر آپ کا نقصان ہونے والا ہے تو آپ کو اس کا خوف ہے، اگر آپ کا نقصان ہو چکا تو آپ کو اس کا غم ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ خوف کا تعلق آنے والے زمانے سے ہے، غم کا تعلق بچھڑے ہوئے زمانے سے ہے. اگر آپ کا کوئی بندہ آپ کو داغ مفارقت دے کر قبر میں چلا گیا تو آپ کو اس کا غم ہے. کوئی آپ سے آپ کا بچھڑ نہ جائے، آپ کو اس کا خوف ہے. تو 2 زمانے، ایک گزرا ہوا ایک آنے والا. رب فرماتا ہے جو میرا ہو جاتا ہے گزرے ہوئے زمانے میں کسی چیز کے بچھڑنے کا اسے غم بھی نہیں ہوتا، اور جو میرا ولی بن جاتا ہے آنے والے زمانے میں کسی چیز کے نہ ملنے کا اسے خوف بھی نہیں ہوتا. اور توجہ کرو نا، یہاں پر اللہ نے ولی کی نشانی ذکر کی ہے. کیا ذکر کی ہے؟ ولی کی. کیوں؟ کیونکہ اگر بندے کے اندر اپنی ذات زندہ ہے تو اس کی خواہش زندہ ہے. توجہ ہے؟ اگر بندے کے اندر اپنی ذات زندہ ہے تو اس بندے کے اندر خواہش زندہ ہے. حضرت خواہش ٹوٹتی ہے تو غم ہوتا ہے، خواہش پوری نہ ہونے کا خوف ہوتا ہے. تو ولی تب ولی بنتا ہے جب اس کے اندر سے اس کی خواہش ختم ہو جائے، اس کی ذات ختم ہو جائے، اور وہ رب کی رضا پر ایسا راضی ہو، نہ کسی چیز کے بچھڑنے کا اسے غم ہو اور نہ ہی آنے والے زمانے میں کسی چیز کے بچھڑنے کا خوف ہو. تو بندے کو غم اور خوف تب ہوتا ہے جب بندے کی کوئی خواہش باقی ہو یا کوئی خواہش پوری نہ ہو. تو حضرت ولی بنتا تب ہے جب وہ اپنی خواہشات ختم کر دے. ولی تب ولی بنتا ہے جب وہ اپنے اندر سے انانیت کو ختم کر دے، اپنی ذات کو ختم کر دے، تب ولی بنتا ہے. اگر آپ بات نہیں سمجھے تو میں آپ کو یوں سمجھاؤں کہ شیخ عبد القادر جیلانی اپنے مدرسے میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھا رہے تھے. یہ 2 بار میں نے آپ کو واقعہ سنایا اور دونوں میں یہ بات مذکور ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی بچوں کو پڑھا رہے تھے. ہاں، تو مدرسے میں بیٹھ کر پڑھانے والا بندہ اسے ایسا ویسا نہ سمجھنا. ہم کہتے ہیں جناب پیر وہی ہے جس کے نیچے لینڈ کلوزر ہے، پیر وہی ہے جس کے ہاتھ چومنے والوں کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں، پیر وہی ہے جس کا اچھا خاصا پروٹوکول، دستار، جبہ کبا، پیر وہی ہے.
اور یارو یہ پیر کا معیار نہیں ہے، یہ ولایت کا معیار نہیں ہے۔ معیار ولایت کیا ہے؟ ہم نے جناب جبے کبوں کو پیر سمجھ لیا، ہم نے جناب اچھی سواری، اچھی گاڑی، جس کے لیے جناب لائنیں لگی ہیں ہاتھ چومنے والوں کی، ہم نے کہا کہ یہ ولایت کا معیار ہے۔ ولایت کا معیار یہ نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں ولایت کیا ہے۔ اس آیت میں جو اللہ نے نشانی ذکر کی وہ میں بتاتا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آپ کا غلام حاضر ہوا، عرض کرنے لگا کہ حضور آپ کا جو مال تجارت دریا میں سے آ رہا تھا وہ ڈوب کے غرق ہو گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی سر جھکا کر بیٹھ کے تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر کہا الحمدللہ مولا تیرا شکر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ شیخ عبد القادر جیلانی اچھے تاجر بھی تھے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے کہ جو اچھا تاجر ہوتا ہے، جو اچھا اور سچا تاجر ہوتا ہے، وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے۔ حضور نے بھی تجارت کی ہے، تو تجارت بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی بچوں کو پڑھاتے بھی تھے، تجارت بھی کرتے تھے۔ تو پہلے بندے نے آ کر کہا کہ جناب آپ کا مال ڈوب گیا، سر جھکایا، کہا الحمدللہ مولا تیرا شکر ہے۔ اچھا، تھوڑی دیر بعد وہی بندہ واپس آیا، آ کر کہنے لگا کہ جناب مجھے غلطی لگی تھی، آپ کا مال نہیں ڈوبا، وہ کسی اور تاجر کا مال ڈوبا تھا، آپ کا مال صحیح سلامت کنارے پر پہنچ چکا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے پھر سر جھکایا، پھر سر اٹھا کر کہا الحمدللہ مولا تیرا شکر ہے۔ سامنے طلباء بیٹھے تھے، پریشان ہو گئے کہ حضرت مال ڈوبا پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا، مال بچنے کی خبر ملی پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا، بات سمجھ نہیں آئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہنے لگے جب پہلا بندہ میرے پاس یہ خبر لے کر آیا کہ حضرت آپ کا مال ڈوب چکا، میں نے فوراً اپنے دل کی طرف توجہ کی۔ میرے دل کو مال کے ڈوبنے کا غم نہیں تھا، بلکہ میرا دل اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ تو میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کر کے کہا مولا تیرا شکر ہے، میرے دل کو مال کے جانے کا غم نہیں ہوا، یہ اب بھی تیرا ذکر کر رہا تھا۔ فرمایا پھر جب مجھے یہ خبر ملی نا کہ میرا مال بچ گیا، تو میں نے پھر اپنے دل کی طرف توجہ کی، تو میرے دل کو مال کے بچ جانے سے کوئی خوشی بھی نہیں ہوئی، بلکہ اس وقت بھی میرا دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا تھا۔ تو میں نے دونوں بار اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے دل کو مال کے آنے کی خوشی بھی نہیں ہے، مال کے ڈوبنے کا غم بھی نہیں ہے، بلکہ میرا دل ہر وقت اپنے رب کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ یہ ہے ولی کی نشانی، یہ ہے ولی کی نشانی، یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی۔ حضرت ولایت بڑی چیز ہے۔ آج کل تو جو بندہ 4 دن نہیں نہاتا کہتے ہیں یہ بھی اللہ والا ہے، جو لمبے لمبے بال چھوڑ دے، گندے کپڑے ڈالے ہوئے ہوں، جسے اپنی صفائی کی ہوش نہ ہو، کہتے ہیں یہ بھی بڑا پہنچا ہوا ہے، جو کبھی مسجد میں نماز پڑھنے نہ آیا ہو، کہتے ہیں یہ بھی اللہ کا بڑا ولی ہے، اور جس کے ہاتھ میں شریعت ہی نہیں رہی، طریقت تو بڑی دور کی بات ہے۔ شریعت پہلی سیڑھی ہے، یاد رکھو، ولی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ولی شریعت کا عامل ہوگا، ولی کبھی بھی خلاف شرع کوئی کام نہیں کرے گا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ یہ مارکیٹ کے اندر اگر کسی چیز کی مانگ بڑھ جائے تو 2 نمبر چیزیں آنے لگ جاتی ہیں۔ اب مارکیٹ کے اندر اس وقت اللہ کے نیک بندوں کی بڑی ضرورت ہے، ہم جیسے گناہگاروں کو نیک بندوں کی صحبت کی بڑی ضرورت ہے۔ اب جب ضرورت بڑھتی ہے تو لوگ اچھے بندوں کا لبادہ اوڑھ کر گھس جاتے ہیں۔ تو حضرت اللہ کے ولی کی پہلی نشانی یاد رکھیے گا، اللہ کا ولی شریعت کا پابند ہوگا۔ وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں مکے میں نماز پڑھتا ہوں، میں مدینے میں نماز پڑھتا ہوں، وہ کبھی نہیں کہے گا دل کی نماز ہے بس، یہ ٹکرے مارنے کا کیا فائدہ، وہ ایسی بات کبھی نہیں کہے گا، کیونکہ ولی خلاف شرع بات کر ہی نہیں سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے اس واقعے سے پتہ چلا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کو مٹا دیتا ہے، اپنی خواہش کو مٹا دیتا ہے، اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو رب کے لیے جھک جاتا ہے رب اسے بلندی عطا فرماتا ہے، جو رب کے لیے جھکتا ہے رب اسے۔
شیخ سعدی جب بغداد کے اندر وہ ہلچل مچی نا ہلاکو خان وغیرہ نے، وہ جناب بغداد کو تہس نہس کر کے رکھ دی، شیخ سعدی وہاں سے نکل کر بھاگے۔ راستے میں شیخ سعدی کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ شیخ سعدی نے دیکھا کہ ایک پتلا سا بزرگ، ہڈیوں کا ڈھانچہ، وہ شیر پر سوار ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک اژدہے کی چابک ہے۔ وہ اژدہے کو شیر پر مارتا ہے، شیر بھاگتا ہے۔ وہ جناب شیخ سعدی نے جب یہ دیکھا، شیخ سعدی کے رنگ اڑ گئے کہ صحت دیکھو اور شیر پر سواری۔ تو جب شیخ سعدی کے دل میں یہ بات آئی، فوراً وہ بزرگ شیخ سعدی کے پاس آ کے رک گئے۔ فرمایا، اے سعدی کیا سوچتا ہے؟ تو یہ سوچ رہا ہے کہ کہاں میں پتلا سا، کہاں میں دبلا سا بزرگ اور کہاں شیر کی سواری۔ فرمایا سعدی یہ نہ سوچو، بلکہ میں تمہیں حقیقت بتاتا ہوں، جو بندہ اپنے آپ کو خدا کی پاک بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، رب اپنی مخلوق کو اس کے تابع فرما دیتا ہے۔ فرماتا ہے ایک بار رب کے سامنے جھکو، رب ہر چیز تمہارے قدموں پہ جھکا دے گا۔ فرمایا ہمیں یہ سواریاں ایسے ہی نصیب نہیں ہوئی، ہمیں مخلوق پر حکمرانی ایسے ہی نصیب نہیں ہوئی، بلکہ ہم نے رب کو راضی کیا، ہم نے اپنی ذات کو مٹایا، رب نے ہمیں بلندی عطا فرما دی۔ ابراہیم بن ادم بڑے بزرگ تھے، بادشاہ تھے نا۔ اچھا بادشاہ تھے تو سوچا کہ چلو فقیری بھی مل جائے، بادشاہ بھی رہوں، لیکن یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی۔ یا تو دنیا کا منصب لے لو یا فقیری لے لو، یا درویشی یا جناب والا دنیا کا منصب۔ بادشاہ تھے، دل میں آیا کہ چلو خدا بھی مل جائے، فقیری بھی مل جائے۔ اسی سوچ میں ایک رات اپنے بستر پر لیٹے تو چھت سے کسی کے بھاگنے کی آواز آئی۔ شیخ جناب حضرت ابراہیم بن ادم چھت پہ چلے گئے، پوچھنے لگے کون ہے جو رات کے وقت محل کی چھت پہ دوڑ رہا ہے؟ آگے سے بندے نے جواب دیا کہ میں اپنے اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ ابراہیم بن ادم کہنے لگے کہ دماغ کا علاج کرواؤ، چھت پر کون اونٹ باندھتا ہے؟ چھتوں پر اونٹ نہیں ملتے، جاؤ جا کر کہیں اور تلاش کرو۔ اس بندے نے ایک لفظ بولا، شیخ سعدی کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ فرمایا کہ شیخ سعدی اگر چھت پر اونٹ نہیں نہ ملتے، نرم بستر پر سونے سے خدا بھی نہیں ملتا۔ رب کو تلاش کر رہا ہے اور نرم بستر پر۔ تو ابراہیم بن ادم کو بات سمجھ آ گئی، فلسفہ سمجھ آ گیا کہ رب ایسے نہیں ملے گا۔ رب کا قرب پانا ہے تو اپنی ذات کو مٹانا پڑے گا، اپنی خواہش کو ختم کرنا پڑے گا، پھر رب ملے گا۔ اور پھر حضرت ایسا ہوا، ابراہیم بن ادم نے ہر شے کو چھوڑ دیا، اللہ کی عبادت میں چلے گئے۔ ایک وقت آیا، لوگ واپس آئے، کہنے لگے ابراہیم بن ادم بادشاہت کے تخت پر واپس آ جاؤ، خدا را بادشاہت کے تخت پر واپس آ جاؤ۔ بڑی وہاں موج تھی۔ ابراہیم بن ادم نے کہنے لگا کہ یار پہلے بادشاہ تھا، کوئی دل سے عزت کرتا تھا، کوئی ڈر کے عزت کرتا تھا، کوئی ڈر کر بات مانتا تھا، کوئی دل سے بات مانتا تھا، لیکن خدا کی قسم جب سے رب کے سامنے سر جھکایا ہے تو دنیا تو دنیا رہ گئی، یہ پانی کے اندر جو مخلوق ہے وہ بھی ابراہیم بن ادم کا کہنا مانتی ہے۔ سوئی جو پھینکی نا پانی کے تالاب میں، کہا مچھلیوں کو سوئی چاہیے، تو ہر مچھلی اپنے منہ میں سوئی لے کر آ گئی۔ تو رب کے سامنے جھک گئے، رب نے مخلوق کو ان کے سامنے جھکا دیا۔ تو حضرت ولایت ملتی تب ہے جب بندہ اپنی ذات کو فنا کر دے، مقام ملتا ہی تب ہے جب بندہ اپنی ذات کو ختم کر دے، پھر ولایت ملتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا تھا کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ یہ گاؤں والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گندم کا دانہ لو نا، گندم کا دانہ اگر اکیلا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں، اس گندم کے دانے کو مٹی میں ڈال دو، دبا دو، وہ گندم کا دانہ اگر اپنا سب کچھ مٹی پہ قربان کر دے گا، مٹی پھر اسے کیا دے گی؟ پھر وہاں سے ایک ڈالی نکلے گی، سٹے نکلیں گے۔ وہ ایک گندم کا سٹا اور ایک گندم کا پودا بن کر تمہارے سامنے آئے گا۔ ایک دانہ تھا، کوئی قیمت نہیں تھی، دانے نے اپنے آپ کو مٹا دیا، ایسا رنگ چڑھا کہ اب اس دانے کی قیمت پڑ گئی، اب اس کی قدر ہونے لگی، اب لوگ اسے دیکھنے لگے، اب لوگ اس کی چاہت کرنے لگے۔ ایک دانہ تھا، کوئی قیمت نہیں تھی، دانے نے مٹی پہ سب کچھ
مٹی نے رنگ چڑھا کر اسے پودا بنا دیا، اس کی قیمت پڑ گئی۔ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ حضرت بندہ بھی تب مرتبہ پاتا ہے جب اپنی ذات کو مٹا دے، جب خود کو ختم کرے، جب اپنی انانیت کو مٹا دے، جب اپنی خواہش کو مٹا دے، پھر اللہ کا ولی بنتا ہے۔ تو حضرت ولایت اتنی سوکھی نہیں، بات سمجھ آئی؟ یہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہوگا جس کا عقیدہ بڑا سچا سچا ہوگا۔ ولی کون ہوگا؟ جس کا عقیدہ بڑا سچا سچا ہوگا۔ اور فرمایا ویتقون، ولی عبادت گزار ہوگا۔ ولی کیا ہوگا؟ عبادت گزار۔ حدیث پاک ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میرا قرب زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو پابندی کے ساتھ فرائض ادا کرو۔ فرمایا میرا قرب پانے کا پہلا ذریعہ یہ ہے کہ فرائض کی پابندی کرو۔ تقویٰ کیا ہے؟ متقی ہونا کیا ہے؟ پرہیزگار ہونا کیا ہے؟ فرائض کی پابندی۔ فرائض کی پابندی کے بعد اب اگر تم رب کا مزید قرب چاہتے ہو تو پھر نوافل کی کثرت کرو۔ پھر کیا کرو؟ نوافل کی کثرت۔ پھر تمہیں تقویٰ بھی ملے گا، پرہیزگاری بھی ملے گی، اور پھر تمہیں مقام ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نیک بندے ہوتے ہیں، بس آخری باتیں کر رہا ہوں، تو ان کے فضائل سن لیتے ہیں، ہم واہ واہ بھی کر دیتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ان اللہ کے نیک بندوں کی سیرت بھی ہمیں کوئی درس دیتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ آپ سمجھ لیں کہ میری تقریر کا نچوڑ صرف یہ چند جملے ہیں۔ ہم اللہ کے نیک ولیوں کو ماننے والے ہیں، لیکن حضرت صرف زبان کی حد تک نہیں ماننا، ان کے کردار کو اپنانا ہے، ان کی سیرت کو اپنانا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بچپن میں ہیں، راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا، اپنا مال قربان کر دیا، جھوٹ نہیں بولا۔ تو ہم بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں منانے والے ہیں، ہم بھی اپنی زندگی میں توجہ کریں نا کہ کب کب ہم نے اللہ کی رضا کے لیے جھوٹ کو چھوڑا اور سچ اختیار کیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بچپن کے اندر علم دین حاصل کرنے کے لیے بڑا بڑا لمبا سفر کرتے ہیں اور جا کر میرے مصطفیٰ کا دین سیکھتے ہیں۔ ذرا مجھے بتائیے کہ ہم نے دین سیکھنے کے لیے کتنا وقت نکالا؟ ہماری عمر بالفرض کسی کی 20 سال، 30 سال، 40، 50، 60 سال ہو چکی۔ مجھے بتائیے کہ حضرت کیا نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بھی ہمیں آتا ہے؟ نماز کے اندر کون سی چیز فرض ہے، کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز سنت ہے، کون سی چیز مستحب ہے، کیا ہمیں پتہ ہے؟ ہم نے دنیا سیکھی، دنیا کو ہم نے بڑا وقت دیا، ہم اچھے کاریگر بھی ہیں، ہم اچھے دکاندار بھی ہیں، ہم اچھے تاجر بھی ہیں، ہم اچھے بزنس مین بھی ہیں، ہم ایک اچھے معاشرے کے اندر معاشی حوالے سے انسان بھی ہیں۔ یہ سب چیزیں آپ کو کیسے آئی؟ آپ نے وقت دیا نا، ان چیزوں کو سیکھا۔ لیکن مجھے غور سے یاد کر کے بتائیے گا کہ دین حاصل کرنے کے لیے، اپنی نماز روزے کو صحیح کرنے کے لیے ہم نے کتنا وقت نکالا؟ کتنی بار ہم اپنی مسجد کے امام صاحب یا خطیب صاحب کے پاس جا کر گئے اور کہا کہ قاری صاحب میری نماز تو سن لو، پتہ نہیں میں صحیح پڑھتا بھی ہوں کہ نہیں۔ یقین مانیے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں ایک جنازے میں گیا، میرے ساتھ ایک بزرگ جنازہ پڑھ رہے تھے، کم و بیش 70 سال عمر ہوگی بزرگوں کی، میرے ساتھ وہ جنازہ پڑھ رہے تھے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، بزرگ جب نیت باندھتے ہیں تو پہلے 2-3 الفاظ بزرگوں سے اونچے آ جاتے ہیں، یہ عموماً ہوتا ہے سر۔ اب وہ بزرگوں نے نیت باندھی اللہ اکبر کر کے، انہوں نے جو پہلا جملہ بولا اللہم مغفر لحینا، کیا معنی ہے؟ یا اللہ ساڑی مغفرت نہ کری۔ جنازے کے اندر، جنازے میں ہوتا کیا ہے، ہم اپنی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، بزرگوں کی 70 سال عمر ہے، جنازے کی دعا کا پہلا لفظ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری مغفرت نہ کری۔
میں صرف آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلا رہا ہوں کہ یار ہم دنیا کے اندر اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ دین مصطفیٰ کی بنیادی چیزیں ہمیں پتہ کوئی نہیں، دین مصطفیٰ کی جو شرع کی بنیادی چیزیں ہیں ہمیں ان کا علم کوئی نہیں، وہ ہماری درست کوئی نہیں ہے، عمریں بیت چکی ہیں۔ میرے بھائیوں اس بات کی طرف توجہ کرو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے زندگی وقف کی، پھر علم دین مصلی پر بیٹھ کے بچوں کو پڑھایا بھی۔ عبادت میں اگر آ جائیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے 35 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی آپ نے، 35 سال، کوئی تھوڑا بہت عرصہ نہیں ہے، بلکہ راوی لکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی عشاء کے بعد عبادت کرنا شروع ہو جاتے، اگر وضو ٹوٹ جاتا تو فوراً جا کر دوبارہ وضو کرتے اور پھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے، یہاں تک کہ فجر کی نماز ہو جاتی۔ فجر کے بعد آپ کے پاس بچے پڑھنے آتے، آپ انہیں دین کی تعلیم دیتے، ظہر تک آپ کا یہی معمول تھا، ظہر کے بعد کچھ دیر آرام کرتے، پھر عصر کے بعد اپنے مریدین کو وقت عطا کرتے، مغرب کے بعد پھر کھانا کھا کر لوگوں کو وقت عطا کرتے، ان کے معاملات سدھارتے، عشاء کے بعد پھر عبادت شروع ہو جاتی۔ ہم تو ادھر 5 وقت کی نماز پڑھنے پہ راضی کوئی نہیں، اور ہم سے بڑا مسلمان بھی پھر کوئی نہیں ہیں جی، ہم ہی سب سے بڑے مسلمان ہیں، اور ہم ہی جناب سب سے بڑے نمازی، سب سے بڑے حاجی ہم ہی ہیں۔ میرے بھائیوں کچھ اپنے معاملات پر غور کرو، یہ محفلیں جو آپ سجاتے ہو ان کا مقصد کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کی زندگی کو بھائی فالو کریں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے میرے بھائیوں یہ 2 چیزیں ضرور لے کر جائیں، ایک تو شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی ذریعہ اختیار کرو، پہلی بات اپنی نماز روزے کو درست کرو، دوسری بات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرائض کے پابند تھے، اور فرائض کے ساتھ ساتھ اللہ کی نفلی عبادت بھی کرتے تھے۔ یار نفلی نہیں کر سکتے، کم از کم فرض نماز تو 5 وقت کی پڑھو نا۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں احباب کی اس مجلس کو اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما کر قیامت کے دن ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔